سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کے جز نمبر 22 کا ایک کوئک ریویو کریں گے۔ اس کی پہلی آیت یوں شروع ہوتی ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے جو خطاب 21ویں پارے کے آخر میں چل رہا تھا وہی یہاں کنٹینیوڈ ہے۔ فرمایا گیا تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، صاف سیدھی بات کیا کرو، اور کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو یا اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہو، اور سابق دور جاہلیت کی سی سج دھج نہ دکھاتی پھرو، یعنی اپنی بیوٹی کا باہر ڈسپلے کرنا جاہلیت کی نشانی ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے۔ پھر اس واقعے کا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر، تو اللہ نے کہا کہ تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ یہ معاملہ کچھ یوں تھا کہ اللہ تعالیٰ منہ بولے رشتوں کی حرمت کو ختم کرنا چاہ رہا تھا اور اس کے لیے کوئی پریکٹیکل سٹیپ لینے کی ضرورت تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ حضرت زینب سے نکاح کریں۔ حضرت زینب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی زاد تھیں، بچپن سے انہوں نے ان کو دیکھا ہوا تھا، اور انہوں نے خود اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید سے حضرت زینب کا نکاح کروایا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک خاص مصلحت کے تحت یہ چاہتا تھا کہ اب جب کہ حضرت زید ان کو طلاق دے چکے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کر لیں، تاکہ یہ جو حرمت عرب کے اندر ہے کہ منہ بولے بیٹوں کو، منہ بولے رشتوں کو اسی طرح حرام سمجھتے تھے جیسے خون کے رشتے حرام ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ اللہ کا حکم تو قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور صرف اسی سے ڈرتے ہیں اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور حساب لینے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ پھر کہا لوگوں محمد مردوں میں سے تمہارے کسی کے باپ نہیں ہے مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی یہ دعویٰ کرے کہ وہ نبی ہے تو وہ یقینی طور پہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو، وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے، اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے، وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ اور پھر فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور روشن چراغ بنا کر۔ بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور ہرگز نہ دو کفار اور منافقین سے، اور کوئی پرواہ نہ کرو اس کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کر لو اللہ پر، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے۔ یہ آیت غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئیں، اور جبکہ یہ نکاح کا معاملہ بھی چل رہا تھا تو بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بری بری باتیں لوگوں کی سننی پڑی تھی۔ ایک اور وجہ بھی تھی کہ 4 ازواج مطہرات پہلے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں، اور حضرت زینب 5ویں بیوی تھیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کلیئر کیا ہے کہ نبی ان حدود سے مستثنیٰ ہیں جو ہم نے عام مردوں پر یا عام مومنوں پر اپلائی کیے ہیں۔ پھر کچھ معاشرتی احکامات دیے گئے کہ نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو، اور اگر تمہیں کھانے پہ بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو، اور اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو، یعنی وہ کام کرو جو اللہ اور اس کے فرشتے کر رہے ہیں، اور فرشتے تمہارے ہم نوا ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے، اور مومن مردوں اور عورتوں کو بھی بے قصور اذیت دینے والوں کا برا انجام ہوگا۔ پھر منافقین کے بارے میں بتایا کہ اگر یہ اپنے فتنوں سے باز نہیں آئیں گے تو ان کو بھی بہت بری مار پڑے گی، پکڑے جائیں گے اور لعنت کی بچھاڑ ہوگی۔ اور پھر مومنوں سے کہا گیا کہ اس طرح نہ ہو جاؤ جیسے
موسیٰ کو اذیتیں دی تھی لوگوں نے، تو اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے موسیٰ کو بچا لیا، اللہ کے نزدیک وہ باعزت تھا۔ اور پھر فرمایا قولوا قولا سدیدا، ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا۔ پھر یہاں فرمایا کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ اب اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں کو اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے۔ اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ یہاں سورہ احزاب ختم ہوئی ہے اور سورہ سبا شروع ہوئی ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے۔ حمد میں شکر بھی آتا ہے اور حمد میں تعریف بھی آتی ہے، دونوں مطلب ہیں اس کے۔ پھر منکرین کی بات اللہ نے یہاں دہرائی کہ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت کیوں نہیں آ رہی، تو جواب دیا ہے کہ مقرر ہے، اس کا وقت وہ آ جائے گی، تم اس کو روک نہیں سکو گے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ اس کو ہم نے بہت بڑا فضل عطا کیا تھا، پہاڑ اور پرندے بھی اس کے ساتھ ہم نوائی کرتے تھے جب وہ تسبیح کرتا تھا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا تھا، اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہیں بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پہ رکھ۔ اور پھر کہا تھا وَعْمَلُوا صَالِحًا، اے اہل داؤد نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر حضرت سلیمان کا ذکر ہے کہ ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ اس کا قصہ کچھ یوں تھا کہ حضرت سلیمان نے بہت بڑے بحری بیڑے، بحری سفر اور تجارت کا آغاز کیا تھا سمندر کے تھرو۔ تو بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں، ان کے چلنے کا سارا انحصار اس بات پہ ہوتا تھا کہ ہوا کا رخ کیا ہے۔ اگر ہوا مخالف ہو تو وہ سب الٹ جاتی تھیں، لیکن اگر ہوا ان کی فیور میں ہو تو وہ بہت کامیاب سفر ہوتا تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہوا کو سلیمان کے لیے مسخر کر دیا تھا، اس کی مرضی سے چلتی تھی، اور اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا۔ وَأَرْسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور جن اس کے تابع کر دیے تھے، رب کے حکم سے اس کے آگے وہ کام کرتے تھے، بناتے تھے اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں، اور یہ ساری نعمتیں دے کے بس اللہ نے ایک بات کہی، اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر، مگر میرے بندوں میں بہت کم ہی شکر گزار ہیں۔ پھر بتایا کہ جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو پتہ ہی نہ چلا، یہاں تک کہ اس کے عصا کو گھن کھا گیا، یعنی دیمک لگ گئی، اور بتایا کہ یہ جن عالم الغیب نہیں ہیں۔ پھر سبا کی قوم کا یہاں ذکر ہے۔ سبا کی قوم بہت ترقی یافتہ قوم تھی، انہوں نے بہت بڑے بڑے ڈیمز بنائے تھے، اس زمانے میں اتنے بڑے ڈیم تعمیر کیے تھے کہ واٹر ریزروائرز تھے ان کے پاس بہت بڑے بڑے، جس سے کنٹرول میں رکھتے تھے پانی کو، اور نہریں اس سے نکال کے اریگیشن انہوں نے بڑی زبردست کی ہوئی تھی۔ دوسرے انہوں نے اسکائی اسکریپرز بنائے تھے، 20-20 منزلہ عمارتیں جن کی 32 فٹ اونچی ایک ایک منزل ہوتی تھی، اور بہت ہی زبردست عروج اس قوم کو اللہ نے بخشا تھا۔ اس کا ذکر ہم نے سورہ نمل میں بھی پڑھا تھا کہ کیسے ان کی ملکہ حضرت سلیمان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اس نے اور ایمان لے آئی تھی، لیکن اس کے بعد پھر یہ دوبارہ بھٹک گئے تھے، اور یہاں بتایا گیا کہ ان کے ملک میں ہریالی ہی ہریالی تھی، لیکن انہوں نے جب اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا تو اللہ نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا، یعنی وہی بند جو ان کی خوشحالی کا ضامن تھا اسی کے ذریعے سے ان پر عذاب آیا اور وہ قوم پوری تباہ کر دی گئی۔ اور یہاں کہا کہ ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اس کی پیروی کی، بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا، حالانکہ ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، لیکن وہ تباہ ہو گئے اس کے پیچھے چل کے۔ پھر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ پھر بتایا کہ تمہاری مال اور اولاد نہیں ہے جو ہمیں تمہارے قریب کرتی ہے، بلکہ تمہیں ہم سے قریب ہونا ہے تو ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ فرشتوں سے پوچھے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے تو وہ جواب دیں گے کہ پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے، دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، اور ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے، یعنی نام تو ہمارا لیتے تھے لیکن یہ شیاطین کی پیروی کر رہے تھے، اور شیطان نے ہی ان کو یہ شرک کی راہ سکھائی تھی نا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے صاحب میں جنون کی کوئی نشانی نہیں ہے، وہ تو ایک سخت عذاب آنے سے پہلے تم کو ڈرانے کے لیے آئے ہیں، اور وہ تم سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتے، لیکن یہ لوگ جن کا انجام بہت برا ہونے والا ہے، اصل بات یہ ہے کہ گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ہماری سورہ سبا ختم ہوئی ہے، اس کے بعد سورہ فاطر شروع ہوئی ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا، فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔ پھر فرشتوں کے پروں کا ذکر ہے کہ 3 3 4 4 اور
جتنے چاہے اللہ بناتا ہے اور پیدا کرتا ہے جیسا چاہے، اور اللہ جس رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، جسے وہ بند کر دے اس کے بعد پھر اسے کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں ہے۔ وہ زبردست اور حکیم ہے، لیکن وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دینے پائے۔ نے شیطان کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا جو لوگ مکاریاں کر رہے ہیں یا چال بازیاں کر رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے۔ یہ مکی سورہ ہے اور ہجرت سے پہلے کی، اور اس وقت پوری سازشیں عروج پر تھیں اسلام کو مٹانے اور ختم کرنے کی، اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور پھر نشانیاں کچھ بتائیں کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا، نطفے سے، پھر جوڑے بنا دیے تمہارے، اور پھر پانی کے دو ذخیرے ہیں جو یکساں نہیں، ایک میٹھا ہے اور ایک کھارا ہے، لیکن دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو اور پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو۔ پھر اسی پانی میں کشتیاں اللہ کے فضل سے چلتی ہیں تاکہ تم شکر گزار بنو، اور وہ دن کے اندر رات کو اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے، اور چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے۔ یہ سب اس کی نشانیاں ہیں۔ لیکن یہ سب نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی بہت سے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کان نہیں دھر رہے تھے، تو فرمایا کہ تم انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ کی طرف ہے۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، نہ تاریکیاں اور روشنیاں یکساں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، اور نہ زندہ اور مردہ مساوی ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں، یعنی جو ایسے بن گئے کہ جیسے مرے ہوئے ہیں، جن کے ضمیر مردہ ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدایت دینے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ پھر بارش کو نشانی کے طور پہ پیش کیا کہ ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں ہوتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، انسانوں اور جانوروں مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ پھر اصول کی بات کیا بتائی کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقت میں اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ عالم صرف ان کو مانتا ہے جو اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، اور کسی علم کو وہ علم ہی نہیں مانتا۔ جو لوگوں میں اللہ کا خوف پیدا نہ کرے وہ علم نہیں ہے اس کی نظر میں۔ پھر فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو بلکہ مزید عطا فرمائے گا ان کے اجر دینے کے بعد، وہ بہت قدردان ہے۔ اور فرمایا لیکن کہ جب یہ کتاب ہم نے عطا کی تو جو کتاب کے وارث ہیں وہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، اس میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اب بیچ کی راس ہیں، کچھ جو بیچ بیچ میں چلتے ہیں، نہ بہت بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں نہ کوئی بہت بڑی بڑی نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، اور تیسرے ہیں جو مِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، وہ ایک وہ ہیں جو نیکیوں پر سبقت کرتے ہیں اللہ کے اذن سے، اور یہی بہت بڑا فضل ہے۔ یہ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل کیے جائیں گے، سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے ان کو آراستہ کیا جائے گا، ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا، ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔ اور پھر آگے بتایا جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور بتایا کہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے اللہ واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، اور وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا اسے تھامنے والا نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا آ گیا تو یہ سب سے بڑھ کر راست رو ہوں گے، لیکن جب آ گیا ان کے پاس خبردار کرنے والا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، اور یہ بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہو جانے کے بعد عرب جو ایمان نہیں لا رہے تھے اس پہ اللہ نے یہ تبصرہ کیا ہے، اور پھر فرمایا کہ اگر وہ لوگوں کے ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ یہاں پر ہماری سورہ فاطر ختم ہوئی ہے، اس کے بعد سورہ یاسین شروع ہوئی ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم،
قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو اور سیدھے راستے پر ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ جھٹلانے والوں کی کوئی حیثیت یا کوئی اوقات نہیں ہے، یہ اللہ بتا رہا ہے اور اللہ اس پر گواہ ہے کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو اور بالکل سیدھے راستے پہ، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے۔ لیکن یہ لوگ ایمان اس لیے نہیں آ رہے کہ ان پر عذاب کا فیصلہ پکا ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے، اور تم تو اس کو نصیحت کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرے، خدائے رحمان سے ڈرے جبکہ وہ غیب میں ہے، اور اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو۔ فرمایا کہ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، اور جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں، اور ہر چیز ایک کھلی کتاب میں درج ہے۔ پھر ایک بستی کا قصہ سنایا گیا جس میں پہلے اللہ نے 2 رسول بھیجے، انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر اللہ نے تیسرا مبعوث کیا اور انہوں نے تینوں کو جھٹلا دیا اور کہا کہ نہیں تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، اور اللہ نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی ہے۔ تو رسولوں نے کہا کہ بھئی ہمارے اوپر تو صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو انہوں نے رسولوں کو ہی فال بٹ ٹھہرایا، اور رسولوں نے جواب دیا کہ تمہاری فال بٹ تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، اصل میں تم اس لیے یہ سب کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے، نصیحت تمہیں پسند نہیں آ رہی۔ پھر یہاں بتایا گیا کہ شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں۔ یہاں پر ہمارا 22واں پارہ ختم ہوا ہے اور سورہ یاسین کنٹینیوڈ ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔